السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ کا قلمدان سونپا گیا۔ کابینہ کی تشکیل کا پہلا مرحلہ اب مکمل ہو گیا ہے، ابھی دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہونا ہے، جس میں توقع کی جا رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری حلف اٹھائیں گے اور وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں بلوچستان نیشنل پارٹی نے بھی شرکت کرنی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ حالانکہ بی این پی نے اس حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پیر کے روز بلوچستان کے ضلع چاغی میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 8 مظاہرین جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اس واقعے پر بی این پی نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کل ہی قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا اور آج کابینہ کا حصہ بننے سے بھی انکار کر دیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کی حکومت بلوچستان کے لوگوں کی امیدوں پر پورا نہ اتری، جس کی وجہ سے ان کی اہم اتحادی جماعت بی این پی جون 2020 میں ان سے الگ ہو گئے تھے، جس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت مزید کمزور ہو گئی تھی۔ اب بی این پی کا دوبارہ احتجاج شہباز شریف کی نئی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب سردار اختر مینگل صاحب، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھائیے کہ چاغی میں کیا ہوا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، کیونکہ بلوچستان کی اکثر خبریں مین سٹریم تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ خبر چونکہ آپ نے آواز اٹھائی نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، تو یہ خبر اب آ گئی ہے مین سٹریم تک، تو دکھائیے جی چاغی میں ہوا کیا۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں کل سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کے باہر مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں 8 بلوچ مظاہرین زخمی ہو گئے۔ 14 اپریل کو دلبدین میں پاک افغان بارڈر کے علاقے پنجریک میں فرنٹیئر کانسٹیبلری نے مبینہ طور پر ڈرائیور حمید اللہ کو ہلاک کر دیا۔ ایف سی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ڈرائیور حمید اللہ کو ذاکر کیمپ چیک پوسٹ پر رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ گاڑی سمیت نہیں رکا اور اپنے دفاع میں اس پر فائر کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جمعے کو چاغی کے ہیڈ کوارٹرز دلبدین اور نوکنڈی میں نہ صرف شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی، بلکہ کوئٹہ اور ایران سے متصل سرحدی شہر تفتان کے درمیان شاہراہ بھی احتجاج کے لیے کچھ دیر بند رہی۔ 15 اپریل کو ضلع چاغی میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کے باہر احتجاج اور پتھراؤ بھی کیا گیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 7 مظاہرین زخمی ہوئے۔ چاغی میں ہونے والے واقعے کی بازگشت مرکز میں بھی سنی گئی اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا واک آؤٹ کیا اور سردار اختر مینگل نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ایسے واقعات کے ہوتے ہوئے ہم کیسے حکومت کا حصہ رہ سکتے ہیں؟ کیا بلوچستان کے مسئلے کا حل تشدد کے ذریعے کیا جائے گا؟ ہماری ترجیح بلوچستان اور اس کے عوام ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ڈرائیور حمید اللہ کی ہلاکت کے بعد مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد کیا گیا۔ ٹرک ڈرائیور کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے ان کے ٹرکوں کے ٹائر بھی پھاڑ دیے اور 200 کے قریب ٹرکوں کے انجنوں میں ریت ڈال دی گئی اور انہیں صحرا میں چلنے پر مجبور کیا گیا۔ مینگل صاحب، نیشنل اسمبلی سے آپ نے واک آؤٹ کیا، جب آپ نے اپنا احتجاج کیا تو یہ جو نئی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا، کیا مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ شکریہ منیزہ۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ جی یہ حکومت کس طرح موجود وجود میں آئی اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ گزشتہ کی جو حکومت تھی عمران خان کی پی ٹی آئی کی، اس کے ساتھ ہمارے معاہدات ہوئے تھے، 2 معاہدات، ایک 6 نکات تھے جس میں بلوچستان کے وہ ایشوز تھے، دوسرے جو ہے 9 نکات تھے، اور اس حکومت کی مدت کا کسی کو پتہ نہیں تھا اور ایز پر کانسٹیٹیوشن 5 سال کی مدت تھی اس کی۔ اس میں ہمیں وزارتوں کے آفر بھی کیے گئے، وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہماری ترجیحات بلوچستان کے ایشوز تھے، جو کہ میں نے پہلے روز اول سے کہا تھا کہ وزارتوں سے بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ بلوچستان کے ایشوز کیونکہ پولیٹیکل ہیں تو اس کو پولیٹیکل طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا نیشنل اسمبلی میں ہم ایک ریزولوشن لے آئے تھے اور اس ریزولوشن میں یہ طے کیا گیا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی نمائندگی سے ایک وفد تشکیل دیا جائے گا جس میں تمام سٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیوں کے وہ جائیں گے بلوچستان اور بلوچستان کے مجموعی حالات کا جائزہ لیں گے، وہ اپنی رپورٹ تشکیل کریں گے۔ کیونکہ حکومت سیریس نہیں تھی، وہ جو قرارداد تھی اور وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہو پائی۔
تو اب بھی جب ہم موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس میں ایک رول ادا کیا اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ایک جمہوری حق تھا وہ ہم نے ادا کیا اور ہم نے اس وقت کوئی شرط نہیں رکھی. اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کمیٹی بنائیں آپ آئے بلوچستان, اس وقت آپ نے کہا نہیں جی ہم تحریک عدم اعتماد کے اندر آپ کا ساتھ دیں گے, اپوزیشن کا ساتھ دیں گے, اس وقت کی اپوزیشن اس وقت کی اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ جس وقت ہماری عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی تو پھر ہم اپنے بلوچستان کے جو مجموعی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. اور اسی طرح ہوا جیسے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی دوسرے دن ہم نے پرائم منسٹر اور ان کی جو کمیٹی تھی ان کے سامنے رکھے اور یہ بھی ہم نے کہا کہ جی ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ تمام کے تمام مسائل ایک دن میں یا ایک سال میں حل ہو جائیں گے. مگر جب آپ نے سامنے رکھے پرائم منسٹر ان کی کمیٹی, ایک تو کمیٹی میں کون تھا؟ کمیٹی میں جی سعد رفیق صاحب تھے, سردار ایاز سے اس طرف سے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے. ان کو ہم نے وہ ڈرافٹ دیا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم ان کو جا کے دیکھ کے ہم نے کہا جلدی نہیں ہے. اور اس ڈرافٹ کے اندر جو آپ کے 6 نکاتی ایجنڈا آپ نے پی ٹی آئی کے سامنے رکھا تھا وہی تھا, تقریباً وہی تھے جی. ٹھیک ہے, جس کے لاپتہ افراد بھی لاپتہ افراد ہے, بلوچستان میں جو معاشی بدحالی ہے, بارڈر ٹریڈ ہے, آپ کی ٹرالنگ جو ایلیگل ٹرالنگ جو ہمارے کوسٹل بیلٹ میں چل رہی ہے اس کی روک تھام, اور بے روزگاری ہے. لیکن ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ کیبنٹ میں آئیں, یہ ان کی پہلی ہماری خواہش تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی اتنی ہیں اور خواہش مند بھی اتنی زیادہ ہیں. ہماری شاید خواہش ہمارے دوستوں کی ہو ایز اے منسٹر, لیکن ہماری ترجیحات ہمیشہ بلوچستان رہا ہے اور بلوچستان کے ایشو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جس دن پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا تھا اسی دن ایک واقعہ ہو جاتا ہے جس کی تفصیل ابھی آپ نے بتائی. نوکنڈی میں ایک ڈرائیور جو پک اپ, وہاں پہ جی صنعتیں نہیں ہیں, وہاں پہ لوگوں کا روزگار بارڈر ٹریڈ سے, بالکل میں گئی ادھر, اور وہ شخص جو بارڈر کی طرف جا رہا تھا اس کو شاید روکنے کا اشارہ کیا ہے. وہ جب نہ رکا تو ہونا تو یہ چاہیے تھے اس کے ٹائروں پر گولیاں آپ چلاتے, ڈائریکٹ اس کو ہٹ کیا ہے سر پہ. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے احتجاج کیا, لوگ سڑکوں پر نکلے, ہم نے دکھایا کہ کیسے اور ایف سی کے کیمپ پر ان پہ فائرنگ ہوئی اور ان میں کافی لوگ زخمی ہوئے. پھر کل جب اسے ایک دن پہلے پرائم منسٹر کی جو میری میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی آپ کیبنٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے بی این پی کی. کل جو آپ کی میٹنگ ہوئی وزیر اعظم نہیں جی ایک دن پہلے اس سے, ٹھیک ہے, سنڈے پرسوں, تو اتوار کے روز. تو میں نے کہا جی ہماری خواہش نہیں لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم اور یہ ہم شرط بھی آپ کے ساتھ نہیں رکھیں گے کہ ہمیں کون سی منسٹری دیں, ایز لانگ ایز اس طرح کی منسٹری ہو کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں, لیکن آپ کی مجبوریوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں. تو یہ طے ہو گیا تھا اور کل اسمبلی کے اجلاس سے جانے سے پہلے ہمیں اطلاع ملی کہ اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہو گیا. اب ہمارے لیے بھی ایک بہت سی میری تو پھر آپ نے منع کر دیا آج؟ جی ہاں, میری کل ہی ہم نے کل آپ نے منع کر دیا, اسی دن آپ نے منع کر دیا. تو جب آپ نے منع کیا اس کے بعد انہوں نے آپ کو جی میری میاں صاحب جو ایک قابل احترام ہیں, ان کی پارٹی پی این ایل, ہم اپوزیشن میں تھے, ہمارے اچھے ان کے ساتھ تعلقات اور آئندہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہیں, لیکن بلوچستان کے معاملات پر ہم نے کوئی کمپرومائز نہ کیا ہے نہ کریں گے. تو آپ نے کل جو ان کے ساتھ ہماری جو میٹنگ ہوئی اس کی تفصیلات واک آؤٹ کرنے کے بعد تو ان کی کال آئی, میں گیا ان سے ملنے, تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کی وہ انکوائری کرائیں گے, آپ کیبنٹ میں آئیں. تو میں نے کہا میاں صاحب ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ ہمارے علاقوں کی رسم و رواج کچھ اس طرح ہیں کہ لوگ ابھی تک اس شش و پنج میں کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ زندہ رہیں گے یا مارے جائیں گے, اور ابھی تک ان کا جو بہا ہوا خون یا ٹپکا ہوا خون جو ہے وہ خشک نہیں ہوا ہے. آپ یہاں پہ وزارتیں لیتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے اور ہم ان سے ہمدردی کریں یا لوگ ہمیں آئیں مبارکباد دینے کے لیے. مگر دیکھیں اگر وہ انکوائری آرڈر کر دیتے ہیں شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم صاحب, تو پھر کیا آپ کا رد عمل ہوگا؟ کیا آپ کابینہ کا حصہ بنیں گے؟ بالکل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس مسئلے کی, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں, واقعہ ایک نہیں ہے جی. پہلا واقعہ ہوا جو حمید بلوچ جس ڈرائیور تھا وہ اس کو شہید کیا گیا,
پھر نوکنڈی میں فائرنگ ہوئی، اس کے بعد پھر چاغی میں ہوا. ان تمام واقعات کی جو جوڈیشل انکوائری ہوگی، جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو جو ہے سابق جج جو ہیں وہ اس کو ہیڈ بالکل جس کسی کو ایز پر لا جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو کیا جب شہباز شریف صاحب سے آپ کی یہ بات ہوئی کہ جی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تو انہوں نے اس کے اوپر حامی بھری؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوں گے، لیکن آپ پہلے کیبنٹ میں آئیں، جس کے لیے ہم نے معذرت کی. تو اب آپ کی کیا توقعات ہیں کہ وہ جوڈیشل انکوائری آرڈر کریں گے؟ ہمیں یہ امید ہے. اور وہ جب تک جوڈیشل انکوائری آرڈر نہیں کریں گے تب تک آپ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ فیصلہ آپ نے لے لیا؟ وہ میں نے کل ہی کیٹیگورلی ان کو کہا تھا کہ ایک دن میں آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں تو دوسرے دن ہمارے ساتھی جو ہے وہ اوت لے لیں گے. اگر آپ کو 1 مہینہ بھی اس میں لگتا ہے، ہمیں کوئی کیبنٹ میں آنے کی جلدی نہیں ہے. اور آپ حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے؟ ہم نے، کیونکہ وہ حکومت گرانے میں یا اس کو ہٹانے میں ہمارا رول تھا، اس حکومت کو بنانے میں بھی ہمارا حصہ ہے. ہم تب تک اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے جب تک ہمیں دیکھیں، ہم یہ تو نہیں کہتے 1 سال میں وہ بلوچستان کے 100% مسائل کو حل کریں گے، لیکن ایک پیش رفت ہونی چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ. میں آپ کی بات سمجھ گئی مینگل صاحب، چونکہ آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، اب آپ شہباز شریف صاحب سے بھی مل چکے ہیں، کیا توقعات ہیں آپ کی؟ چونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ ان سے مانگ رہے ہیں، سیاسی حکومتیں یا سیاسی لوگ جو ہیں یہ ان کے بس کے باہر کی باتیں ہیں. اس لیے چونکہ بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سیاسی لوگ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. یا تو پھر دیکھیں، یہ بات ہم نے ان کے ساتھ روز اول سے رکھی ہوئی ہے کہ بلوچستان اس ملک کا حصہ ہے، اس ملک کا صوبہ ہے، تو اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح باقی ماندہ صوبوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یا تو آپ ڈکلیئر کریں کہ یہ صوبہ نہیں، یہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے، جو میں نے اسمبلی میں بھی کہہ دیا تھا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پھر نہ ہم آپ سے کچھ مانگیں گے، نہ ہی ہم کچھ آپ لوگوں سے امید رکھیں گے. یہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر اختیار کسی اور کے پاس ہے، کیا مختلف ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین شہباز شریف صاحب اینڈ عمران خان صاحب؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے 2 سال تقریباً گزارے، بالکل، اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ روز اول سے ہمیں اس طرف جو ہے بہتری کی طرف دکھائی نہیں دے رہا تھا. جس طرح میں نے کہا کہ ایک جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا اجلاس تک نہیں بلایا گیا، تو اس میں سیریسنس نہیں تھی. اور یہ بات میں آج بھی واضح کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بلوچستان کو اس کا وہ ڈیو شیئر اپنی جگہ پر اس کو وہ حیثیت ہی نہیں دی جس کا وہ حقدار ہے. یہ سمجھتے ہیں آپ کی مشکلات کو، بلوچ قوم کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے؟ دیکھیں، میں آج کیٹیگورلی یہ بات کرنا چاہوں گا، اگر اب بھی بلوچستان کے لوگوں کو ان کے وہ ڈیوز رائٹ نہیں ملے، آج بھی ہمیں لوگ، جب ہم پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں، آپ پاکستان کے وفادار ہیں. تو یہ لیبل ہم کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ جب یہاں سے بھی ہم مایوس ہو گئے اور جب ہم بھی اس پارلیمانی سیاست سے مایوس ہو گئے تو ہمارے پاس راستہ کون سا بچ جاتا ہے؟ آپ نے کہا کہ پارلیمانی سیاست سے اگر آپ مایوس ہو گئے تو پھر اچھا نہیں ہوگا. آپ نے ایسی بات کی جو آج بھی میں جب گئی پارلیمنٹ تو بہت سارے جو چھوٹے صوبوں کے ایم این ایز تھے وہ یہ سوال کر رہے تھے، اور انہوں نے توقع جو ہے لگائی ہوئی ہے اس حکومت سے کہ جو ایک پولیٹیکل سپیس ہے جو کھو بیٹھے سیاستدان، وہ ان کو واپس ملے گی. کیسے ملے گی، کیا توقعات ہیں؟ ناظرین مزید جانچیں گے، مزید اس کے اوپر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب، اور بریک سے پہلے انہوں نے بتایا کہ کیوں وہ اس دفعہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے. انہوں نے کہا کہ چاغی میں جو کچھ ہوا اور پھر اس سے پہلے جس طرح بلوچوں کے اوپر فائرنگ کی گئی، جس طرح ان کا خون بہا، تو اس کے نتیجے میں وہ کابینہ کا حصہ نہیں بن سکے. مگر اس حوالے سے خواجہ آصف، جن کو اب نیا وزیر دفاع بنایا گیا ہے، انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کل کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. بلوچستان کا ہمارا صوبہ جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے.
اس کے لیے کسی ایک ادارے کو جو ہے مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے جناب اسپیکر. وہ ادارہ بھی ایک اپنا فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم سیاستدانوں کا، سیاسی حکومت کا، وہاں پہ بلوچستان میں اسمبلی موجود ہے، اللہ کے فضل سے ان کے آنریبل ممبرز یہاں بلوچستان کے یہاں پہ موجود ہیں اس اسمبلی کے اندر بھی. ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم بلوچستان کے مسائل کو جو ہے حل کریں. وہاں پہ جو تحاریک چل رہی ہیں علیحدگی کی، ان کا جو کور پرابلمز ہیں وہ جا کے ریڈریس کریں، اس کا اعلان. مینگل صاحب، یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کہی ہے کہ ہم ایک ادارے کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، وہاں پہ ان کی حکومت موجود ہے، وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی ادارہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار وہ حکومتیں بھی ہیں جو پولیٹیکل حکومتیں رہ چکی ہیں اس میں. اب جس طرح کہ آپ نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کی حکومت سے آپ کو وہ توقع ہے، اور اس حکومت سے فرق صرف اتنا ہے کہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا ہے. اس سے ہم زیادہ امیدیں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹڈ ہے، اور اس کو جو ہم نے نہیں کیا دنیا کہہ رہی تھی جی سلیکٹڈ ہو، اس میں کوئی شک نہیں. اس کو لانے میں ہم بھی حصے دار تھے، اس گناہ کو ہم تسلیم کر رہے ہیں. لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ جب معاہدے کیے تھے تو اس معاہدے پر منوان انہوں نے جو ہے دستخط کیے تھے. شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین صاحب جو موجودہ آپ کے صدر ہیں، ان سب نے. اب صوبائی حکومت ہمیشہ بے بس رہی ہے. جہاں پر آپ کی مرکزی حکومتیں بے بس ہوتی ہیں تو وہ صوبائی حکومتیں کیا کرے گی جی ان اداروں کے سامنے؟ جب تک کہ بلوچستان کو اس کا وہ کیا کہیں گے اس کو، کہ یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کی جائے کہ بلوچستان میں الیکشن سے لے کر، ایک تو یہ جی روز اول سے جو خشت رکھی جاتی ہے نا بلوچستان کی، وہ ٹیڑھی رکھی جاتی ہے. الیکشن جو ہے نا، یہاں پر اب جو ہے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. بلوچستان میں جو ہے روز اول سے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال، اپنے من پسند لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کو جو کوئی ایک یونین کونسلر کی سیٹ تک نہیں جیت سکتا. یہ بات آپ کی درست ہے ایک حد تک، مگر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک ادارے کے اوپر جو ہے مورد الزام نہیں، اس کے اندر کلیکٹیو ایک ریسپانسبلٹی لینی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی کوئی تبدیلی آئے گی جس طرح سینٹر میں آئی ہے؟ دیکھیں، میجورٹی اس وقت، ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور جام صاحب کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے میں ہم شامل تھے. اب حکومت بھی وہاں پر باپ کی ہے، اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیاں بھی شامل ہیں، اور اب اگر وہ تبدیلی لانے چاہیں تو پہلے وہ حکومت کے جو اراکین ہیں وہ اگر کوئی اس طرح کا موو لاتے ہیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتیں، ہم ہیں JUI ہے، ہمارے ساتھ پشتونخوا ہے، وہ بیٹھ کے پھر اس کا فیصلہ کریں گے کہ بہتر تبدیلی آنے کی ہم امیدیں رکھیں یا بدتر تبدیلی. مگر کیا آپ کو ایسے خدشات نظر آ رہے ہیں؟ خدشات تو میں نہیں کہوں گی، مگر خیر ایسی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے بلوچستان کے اندر کہ جی بلوچستان کی حکومت قدوس پنجوں کی جو ایک حکومت ہے وہ بھی تبدیل ہوگی؟ مومنٹیں چل رہی ہیں جی. وہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں وہ بھی تھوڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ جو برسر روزگار آنا چاہتے ہیں پھر سے وہ بھی تھوڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. لیکن ڈیپینڈ کر رہا ہے ہم اپوزیشن کی جماعتوں پر. اگر ہم نے چاہا تو شاید تبدیلی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اگر جام صاحب کی حکومت سے بہتر کوئی آ سکتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ بہتر آ سکتا ہے. کوئی بہتر ابھی تو مجھے کچھ اس طرح کی چانس نظر نہیں آ رہی جی، کیونکہ جام صاحب کی حکومت آئی اور اس کی یہ حکومت آئی، یہ تو مجھے اس سے بہتر نہیں بلکہ بدتر ہی نظر آ رہی ہے. اور اس سے اگر بہتری کی ہمیں کوئی امید ہو تو پھر ہم اس کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن بدتری کے لیے ہم نہیں جا سکتے. اور فی الحال آپ کو نظر نہیں آ رہا، ٹائم بھی بہت مختصر سا بچا ہوا ہے. اس تبدیلی کو لانے میں ہم کیا گین کریں گے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور سینٹ چیئرمین کا جو ایک انتخاب ہوا تھا، کیا آپ ادھر بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ چیئرمین کو بھی تبدیل کیا جائے گا؟ ابھی تک جو گزشتہ کی اپوزیشن کا لفظ اتنا ہماری زبان پہ اٹک گیا ہے،
गुज़िश्ता की जो मुत्तहदा अपोजिशन थी उसमें अभी तक ये मसला ज़ेर बहस नहीं आया। ज़ाहिर जब ये मसला उसमें ज़ेर बहस आएगा तो फिर हम अपनी राय देंगे। क्योंकि आप जो मुज़ाकरात होते रहे, आप उसके अंदर आपका एक अहम किरदार रहा, और ये भी क्या सा रायां हो रही थी कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो चाहते हैं कि आप सदर का ओहदा जो है वो संभालें। क्या कभी कोई ऐसी पेशरफ्त हुई आपकी तरफ कि जी आपको कहा गया हो आप सदर का ओहदा जो है उसको संभालें? ये ऑफिशियली पार्टियों की तरफ से तो कोई इस तरह का ऑफर नहीं आया। रूमर्स हमने सुने थे और हम रूमर्स पर यकीन भी नहीं करते। इससे पहले भी 2009 में जब जरदारी साहब सदर बन रहे थे तो मियां साहब वालिद साहब के पास गए थे, उन्होंने उससे ये कहा था कि आप सदर बने, हम आपको सपोर्ट, जिस पर वालिद साहब ने इनकार किया। तो मियां साहब ने मेरा नाम लिया कि आप उनको इजाजत दें, तो वालिद ने कहा मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन उनको फिर मेरे घर में आने की इजाजत नहीं होगी। अभी भी वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे, लेकिन अभी भी अगर वो नहीं है मुझे उनकी कब्र पर तो जाना है। तो यानी आप जो प्रेसिडेंट का एक अगर आपको ओहदा ऑफर किया जाए आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मुझे अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी जो ऑफर आई, मेरे नजदीक सबसे तरजीह जो है बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान ही रहेगा। बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान को जा मिलता है, हमने देखा है कि अभी जो पिछले कुछ दिन गुजरे हैं उसके अंदर सख्त तलखी हुई है अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान। पहली दफा हमने इसको देखा है, जिसके अंदर जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा है, कंडेम किया है कि जी जो टेररिस्ट हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और विद इम्प्यूनिटी इधर पाकिस्तान के अंदर, और उनका कि हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन से यहां पे दहशतगर्दी हो। तो क्या आप समझते हैं जो गुड तालिबान बैड तालिबान की एक तफरीक की जाती है वो खत्म होने जा रही है? पहले तो ये हम सोचें, जिनको आज टेररिस्ट करार दे रहे हैं कल ये उनके मुजाहिदीन नहीं थे? तालिबान को बनाने वाले कौन थे? मैं नहीं, अब जनरल मुशर्रफ की किताब, क्योंकि हम कहेंगे तो हम गद्दारी के जमरे में आएंगे, जनरल मुशर्रफ की किताब पढ़ के कोई देखे कि इन तालिबान को बनाने वाला कौन है। क्या यहाँ के उन इदारों ने एज ए विक्टर फ्रैंकस्टाइन की तरह कई मॉन्स्टर नहीं बनाए? मगर अब क्या होने जा रहा है मंगल साहब? देखिए, जहां पर आप इस तरह के बेकाबू मॉन्स्टर बनाएंगे तो वो सब दूसरों पर हमला आवर होने के बाद ये न भूलें कि फिर उनकी तोपों का रुख हमेशा आपकी तरफ रहेगा। और बेकाबू जो मॉन्स्टर आप बनाते हैं बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लॉजिक के, फिर इसका अंजाम यही होता है। कल आपने जिनको सपोर्ट कर 2018 के इलेक्शन कराए, आज असेंबलियों से भी वो लेके रहे हैं आजादी का नारा। किसके लिए लगा रहे? वो बरतानिया से आजादी चाहते हैं। किससे आजादी चाहते हैं? उन्हीं कुव्वतों से जो चाहते हैं जो उनको लाएं, जिन्होंने अपने गोद में बकौल चौधरी परवेज इलाही के जिनकी नेपीस चेंज कराई गई थी, उन्हीं को तो वो कह रहे हैं मुझसे तो आजादी, बलूचिस्तान से तो आजादी नहीं चाहते ना, सिंध से आजादी। तो आज क्या ये नए गद्दार होंगे? वो गद्दार नहीं होंगे जी। उनके पास माशाल्लाह, आप माजरत के साथ, आप पंजाब में जो 5 दरिया जो बह रहे हैं ना, उनमें से डुबकी लगा के वो साफ हो जाएंगे। गद्दारी सिर्फ हमारे खाते में, सिर्फ बलोचों के लिए होगी, सिर्फ बलोचों के लिए और कमपरस्तों के लिए। आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है इत्तेहादियों की हुकूमत ये लास्ट करेगी? अगर हमारी नीयतें साफ हुई, अगर हमारी विल्स हुई तो इंशाल्लाह लास्ट करेगी। अगर हमने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेते हुए तमाम फैसले किए तो ये हुकूमत चलेगी। हाँ, बदएतमादी की फजा से जो ना एक खानदान भी नहीं चल पाता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब। तो नाजरीन, ये सरदार अख्तर मेंगल साहब थे जो कह रहे थे कि उन्होंने ये मुतालबा किया है कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए चागी के इंसिडेंट के ऊपर, और उसके बाद ही वो काबीना का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने अपने तहफ्फुजात का जो है वो बताया इधर इस प्रोग्राम के अंदर कि उनके क्या तहफ्फुजात हैं, और उम्मीद लगाई हुई है इस हुकूमत से कि वो बलूचिस्तान के मसले जो हैं उसकी तरफ कम अज कम इब्तदाई तौर के ऊपर उनको हल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हमारे साथ MQM जो एक अहम इत्तेहादी है इस हुकूमत की, फिर से उनसे बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। आज काबीना में वो जमातें भी शामिल हुई जो इमरान खान की हुकूमत में इत्तेहादी रह चुकी हैं। एमक्यूएम को 2 वजारतें मिली हैं, फैसल सब्जवारी को बहरी अमूर की, जबकि सैयद अमीनुल हक को वही वजारत दी गई जो पहले इनके पास थी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। अभी भी ये वाजे नहीं कि हुकूमत कितने महीनों के लिए आई है और सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कैसे जारी रहेगी। एमक्यूएम ने जो 27 नुकाती मुआहिदा किया है, इस पर अमल दरामद के लिए फंड्स की जरूरत है, जबकि वफाकी हुकूमत के पास वसाइल ही नहीं है। तो मुआहिदे पर अमल दरामद जो है वो कैसे होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी, जो वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुबारकबाद आपको जरूर देना चाहती हूं, मगर सबसे पहले आपसे अफसोस का इजहार करना चाहती हूं। इकबाल मोहम्मद अली साहब जो आपकी पार्टी का एक अहम हिस्सा थे, आज वो हम में नहीं है, तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो आपसे अफसोस सबसे पहले। और बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो एक सियासी कारकुन हमारे इकबाल भाई, देखिए काउंसलर इलेक्ट हुए 1987 में एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से, और फिर 2002 में रुकने कौमी असेंबली, और चौथी दफा वो मुस्तकिल हमारे रुकने कौमी असेंबली थे। तो बहुत बड़ा नुकसान है एमक्यूएम का, उनके घर वालों का। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। जी, और आप वफाकी वजीर जो है आप आज बन गए। जिंदगी बहरहाल चलती रहती है और हुकूमत ने भी आगे बढ़ना है। तो मुझे ये बताइए कि अब जबकि आपने वजारत संभाल ली है, तो क्या आप ये तवक्को कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है फिर अब 6 महीने के बाद इलेक्शंस नहीं होंगे? अब अगले साल जब असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी जुलाई के महीने के अंदर, या उसके बाद 90 दिन के बाद भी इलेक्शंस हो सकते हैं, तो तब तक ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है तब तक चलेगी? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में ये वाली बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि 7 महीने तो उन्हें कम से कम चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो फाटा की सीट्स मर्ज हुई हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, लोगों को 6 महीने का वैसे कहा था उन्होंने। जी, 3+4 मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, दैट्स व्हाई अक्टूबर वो कह रहे थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी है, नशिस्तें कम हो जाएंगी, कौमी असेंबली की बरादात 272 से 266 हो जाएंगी, और हल्का बंदियां होनी हैं। तो और वो 12 याद दहानी भी कराते रहे इमरान खान साहब की हुकूमत को, तो बहरहाल वो इन्होंने तो कहा था। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जो सेंस बनेगा या बनना चाहिए कि वो जो भी इंतखाबात हों शायद 2023 में। अच्छा, 2023 में होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो हुकूमत है यूनिटी गवर्नमेंट ये चलेगी। अब अगर आप सिंध की तरफ देखें तो ये क्या राइयां हो रही हैं, और बड़ा स्ट्रांग रूमर से मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है कि जी जो सिंध का गवर्नर का स्लॉट है वो एमक्यूएम को ही जाएगा। क्या आप हतमी तौर पे ये कह सकते हैं कि जी अब इसका फैसला हो गया है कि गवर्नर का जो स्लॉट है वो एमक्यूएम के पास होगा? पहली बात तो ये कि 2023 में ही होंगे, मैं ये नहीं कह रहा 2023 में मुझे लगता है कि होंगे। मेरी प्रेडिक्शन है, हो सकता है गलत साबित हो। नहीं, मुझे नहीं लगता वैसे आपकी प्रेडिक्शन गलत साबित होगी, ये ऐसा ही लग रहा है। अगर आपने काबीना में हिस्सा लिया तो फिर इसका मतलब यही है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि जी गवर्नर के हवाले से वफाकी हुकूमत ने हमसे बिल्कुल गुफ्तगू की है, और उन्होंने हमसे नाम भी मांगे हैं। हम डेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम 2-1 रोज में शायद जवाब भी कोई दे दें। और सूबाई जो वजारतें हैं उसके अंदर 4 आपने मांगी हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो इसकी भी कुछ वजाहत कर दें कि क्या आपकी तवक्कुआत क्या है इस हवाले से? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारा जो मुआहदा है उसमें हमारी ख्वाहिश ये है कि जल्द अज जल्द जो एक बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती कानून बनना है आइन के आर्टिकल 140 की रोशनी में, और जो मुकदमा एमक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट से जीता है उस रोशनी में कानून साजी होनी है। ये पीपल्स पार्टी ने बैठकर हमारे साथ मुआहदा किया है, तो इसके ऊपर कानून साजी हो जाए। जो शहरी सिंध की नौकरियों के हवाले से जो उनका कोटा है उस पर अमल दरामद के लिए कमीशन बन जाए। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक मसला रुका हुआ था जमीन का, वो सूबाई हुकूमत हल करते और इस तरह की चीजें हों। ये चीजें जल्द अज जल्द आगे बढ़ गई तो एमक्यूएम को और पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा क्या नुकसान, ये तो एक अलग बहस है। शहरी सिंध को बहुत फायदा होगा, यानी पूरे सूबे के लोगों को फायदा होगा। और अगर ये मामला आगे चले तो फिर उस वक्त कुछ सोचा जाएगा। अभी तो सूबाई काबीना के हवाले से हमारा कोई जहन नहीं है।
ना हमारा मुतालबा। फैसल साहब, कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिलफौर हो सकती हैं, उसके अंदर कोई ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं है, जिस तरह के आपके जो नुकात हैं उसके अंदर ये भी है कि जो MQM के जो दफातर है उनको खोला जाए, जो आपके ऊपर एक अनअनाउंस बैन पाबंदी लगी हुई है आपकी सियासी जमात के ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटी की, उसको लिफ्ट किया जाए। इस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी कराई है? देखिए, मौजूदा हुकूमत बहरहाल हम ये समझते हैं कि अभी चंद ही रोज हुए शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं कि जो कदगन की कहीं पर सूरत हाल है उसको खत्म किया जाए। अख्तर मैंगल साहब के हवाले से बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको भी उन्होंने सुना है, इंगेज्ड हैं, मोहसिन दावर साहब वगैरह के साथ भी इंगेज्ड हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि शहरी हिंद के खासकर कराची के नौजवानों को जो लापता हैं, ये जो सियासी सरगर्मियों पे हमारी एक गैर एरानिया पाबंदी रही है, उसका भी हल निकालें ताकि लोगों को ये पता हो कि भाई हम सब कौमी धारे में हैं। एक हुकूमत है जो हमारे लिए बात करती है, जो हमारे सर पर हाथ रखती है। आपने कौमी धारे की बात की, हुकूमत का सर पे हाथ रखने की बात की। एक आपके MNA हैं, आपके कॉलीग हैं अली वजीर साहब, जिन्होंने इसी हुकूमत को वोट दिया, आपकी हुकूमत को वोट दिया, मगर उनके ऊपर सेडिशन के पर्चे हुए हुए हैं, बगावत के पर्चे हुए हुए हैं कि उन्होंने इसी रियासत के साथ बगावत की, जबकि उन्होंने वोट इसी हुकूमत को दिया। तो खुला तजाद नहीं है क्या? आप नहीं समझते, चूंकि सिंध के अंदर उनके खिलाफ ये पर्चे भी हुए, तो आप नहीं समझते कि कम से कम उनको जेल से तो उनके जो रियासत है उनको कम से कम अपने पर्चे वापस लेने चाहिए, चूंकि सेडिशन के पर्चे तो रियासत करती है? देखिए मुनीर, ये बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं। इसी सिंध में, इसी कराची में MQM की राब्ता कमेटी के चीदा अफराद पर एक ही दिन में 28 मुकदमे दहशतगर्दी के कायम कर दिए गए कि वो एक प्रोवोकेटिव तकरीर सुनकर तालियां बजा रहे थे। ताली बजाने पर दहशतगर्दी के मुकदमा कायम हैं। आज MQM की आधी से ज्यादा राब्ता कमेटी जमानतों पर है इंसदाद दहशतगर्दी। मगर अब तो आप हुकूमत का हिस्सा हैं, रियासत अपने केसेस वापस तो ले सकती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, 3.5 साल इमरान खान साहब के साथ भी हुकूमत का हिस्सा थे, नहीं वापस लिए गए वो मुकदमा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पूरे मुल्क में, खा वो अर्स्टवाइल फाटा हो, KP हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, जहां जहां ये गलतफहमियां हैं, माजी की पॉलिसीज को तर्क करके आगे बढ़ना। मगर इतनी बेबस आप लोग क्यों हैं हुकूमत के अंदर कि आप एक मुकदमा अपने ही कॉलीग्स के खिलाफ वापस नहीं ले सकते? मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि वक्त की किल्लत है, ये लोग जानना चाहेंगे। जी, मेरे ख्याल में देखिए हुकूमत में क्यों है, हुकूमत में तो बाकी इश्यूज के हवाले से भी आप होते हैं ना, आप कोशिश करते हैं कि इन मुकदमात के बावजूद लोगों ने आपको वोट दिया, आप आए उनसे ये वादा करके कि आप उनके लिए कोशिश करेंगे, और MQM ने जो कोशिश की, वरना ये बल्दियाती निजाम हो, इसका मुकदमा जीतना, हुकूमत वक्त को उस वक्त की कायल करना या मर्दमशुमारी मंजूर करवाना, ये PTI खुद तो नहीं करने जा रही थी। MQM थी, भले छोटी थी, उसने ही मंजूर करवाया। तो लोगों को ये लगता है कि उनके ये वोट की यूटिलिटी है। साइड बाय साइड हम ये मुकदमात का भी सामना कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश जरूर ये है कि पूरे मुल्क में पॉलिसी पर नजरसानी किया जाए और लोगों को गुंजाइश दी जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब, आपको फिर से मुबारक हो। मगर मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान ने उम्मीद लगाई हुई है इस नई हुकूमत से, ना सिर्फ महंगाई के हवाले से मगर इसलिए भी कि जो जमहूरियत है वो सिर्फ पॉलिटिकल क्लास में ही ना रहे, बल्कि आम लोगों को भी इसका फायदा हो और उन लोगों को भी फायदा हो जो छोटे सूबों से आए हैं। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।